اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی آیات میں یہود کی خود ساختہ جو دین کی باتیں تھیں ان کا تذکرہ تھا، اگرچہ وہ گمراہی تھی اور ان کو وہ دین سمجھتے تھے۔ ایسے ہی مشرکین میں بھی ایک اہم خرابی پائی جاتی تھی، تو گویا یہود اور مشرکین اس بات میں مشترک ہیں کہ ان کا دین خود ساختہ ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، دین کے نام پر اپنی بدعات کو کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے مشرکین کی ایک عادت کا تذکرہ ان 2 آیتوں میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور آج سے نہیں، اسی دن سے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں۔ پھر ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص ادب کا مہینہ بنایا ہے، یعنی شروع میں ان 4 مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا ممنوع تھا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اب وہ حکم نہیں ہے، منسوخ ہو گیا ہے۔ شروع میں ان 4 مہینوں میں قتال کرنا ممنوع تھا، منع تھا۔ ایسے ہی مفسرین کی رائے یہ ہے ان 4 مہینوں میں نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے آج بھی، بمقابلے ان کے 8 مہینے، جو اور 8 مہینے رہ جاتے ہیں ان کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں نیکی مقبول تر ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی معصیت اور گناہ اور مہینوں میں بھی وہ برے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ قبیح تر ہو جاتے ہیں، ان کی برائی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھو کہ مقامات مقدسہ، ایسے ہی زمانہ مقدس، کچھ مقام مقدس ہوتے ہیں، برائی اگر باہر کرو تو بھی وہ برائی ہے، لیکن اگر مقام مقدس میں جا کے کرو گے تو اور زیادہ برائی کی بات ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، باہر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو بھی کبیرہ گناہ ہے، مسجد میں یا کعبہ کی طرف منہ کر کے مسجد میں بھی کھڑو کے جھوٹ بولتا ہے تو وہ شناعت اس کی بڑھ گئی، برائی اس کی بڑھ گئی۔ ایسے ہی 8 مہینوں میں کوئی آدمی گناہ کرے تب بھی وہ گناہ ہے، لیکن اگر ان 4 مہینوں میں کرتا ہے تو اور بری بات ہے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، خاص ادب کا مہینہ بنایا ہے، تو اس وجہ سے ان کو محترم کہا جاتا ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ ان میں جنگ اور جدال حرام تھا اس لیے محترم کہا گیا ہے، یا اس وجہ سے کہ ان 4 مہینوں میں نیکی کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ مبارک ہے۔ ایسے ہی ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ قبیح اور برا ہے۔ اس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے اشہر حرم، محترم مہینے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے لگاتار ہیں، ایک تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تو لگاتار 3 مہینے ہیں۔ پھر رجب کا مہینہ جو شعبان اب چل رہا ہے، اس سے پہلے جو مہینہ کا ہے اس کو رجب کہتے ہیں۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے مانے جاتے تھے، اور اس لحاظ سے کہ ان میں نیکی کرنا
بھلائی کا کام کرنا، کیوں بیمار ہے تیرے یہ پھر بار بار گر رہا ہے؟ یہ پہلے بھی اس لحاظ سے کہ ان 4 مہینوں میں نیکی کرنا آج بھی اچھی بات ہے اور زیادہ ثواب کا کام ہے، اس لحاظ سے ان کو محترم کہا گیا ہے۔ اور یہ 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب سمجھو کہ کفار مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ تجارت کے لیے جاتے تھے یا آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی تھی، قبیلہ قبیلے کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی اور ان کی لڑائیاں سال سال چلتی تھی۔ اب جنگ چل رہی ہے، اچانک محرم کا مہینہ آ گیا اور جنگ بالکل نتیجے کے قریب پہنچ رہی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اعلان کر دیتے تھے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اگرچہ پچھلے حساب کے اعتبار سے محرم کا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مہینہ محرم کا نہیں، اگلا مہینہ محرم کا رہے گا بھائی۔ اپنی طرف سے مہینے کو آگے بڑھا دیے، اس کو سفر کا مان لیا، اگلا مہینہ جو سفر کا آئے گا اس کو محرم کا مان لیا۔ تو اپنی دنیاوی غرض کی وجہ سے مہینوں کی ترتیب بدل دیتے تھے، اور بعض مرتبہ تو اس بے ترتیبی کا اعلان حج کے موسم میں ہو جاتا تھا کہ اگلے سال جو محرم آئے گا وہ بعد میں آئے گا، پہلے سفر کا مہینہ آئے گا، تاکہ ہماری جنگ ونگ جو چلتی رہیں وہ وہاں تک جا کر نتیجہ خیز ہو جائیں، اور آگے بڑھا دیا مہینے کو۔ اسی کو کہا قرآن نے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے ایک سال ایک مہینے کو محترم مانتے ہیں اور اگلے سال پھر دوسرے مہینے کو محترم مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، طے شدہ ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھو، سال میں 4 مہینے محترم تو مشرک بھی مانتے تھے، لیکن ان کو اپنی طرف سے آگے پیچھے کر دیتے تھے، اس مہینے کے بجائے اگلے مہینے کو محترم مان لیں گے، اس لیے کہ اس میں ہمارا فنا کام ہونے والا ہے، اگر اسی وقت میں محترم مہینہ مانیں گے تو نقصان ہو جائے گا، آگے دھکیل دیا کرتے تھے اس کو۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے کو ہٹا دینا، آگے کر دینا، پیچھے کر دینا، یہ کفر میں اضافہ ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی، عدۃ بمعنی تعداد، ان عدۃ الشہور مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی، اللہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ دیکھو یہاں وہی لفظ ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے، جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق پڑ جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ وہ عدت گزارتی ہے، یہ وہی لفظ عدت۔ تو عدت معنی گنتی، شمار، تعداد۔ عورت جو عدت گزارتی ہے اس کو بھی عدت اسی لیے کہتے ہیں کہ مخصوص ایام اس کو پورے کرنے ہیں، بس شوہر کا انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن یہ گنتی اس کو پوری کرنی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن اب نئی جگہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، بس اس کا نام عدت ہے۔ ہمارے یہاں تو باقاعدہ مشورہ کر کے 3 دن بعد 4 دن بعد پھر بٹھاتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ شوہر کا انتقال ہوا، آٹومیٹک انتقال کے بعد سے عدت شروع ہو گئی، وہیں سے شروعات ہوگی حساب کی۔ ہمارے یہاں تو مشورہ کرتے ہیں کب بٹھائیں گے، باقاعدہ مسئلے ہم پوچھتے ہیں، اور صاحب کب بٹھانی چاہیے؟ فلاں دن انتقال ہوئے ہو، وہ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، کوئی مرغی ہے جس کو انڈے بٹھاؤ گے؟ وہ عدت شروع ہو گئی، وہ عدت خود بخود شروع ہو گئی، جتنے بج کر انتقال ہوا ہے اتنے بجے سے ہی عدت شروع ہو گئی۔ عدت کا مطلب تعداد، گنتی پوری کرنا ہے، تو 4 مہینے 10 دن کی گنتی پوری کرنی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن تک وہ کہیں نئی جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو گئی، اب کہیں بھی وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو اختیار ہے شریعت کے اعتبار سے، یا اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی۔ تو میں تو یہ سمجھا رہا ہوں، عدت وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، گنتی کے معنی میں ہے۔ ہمارے یہاں ذہنی تصور یہ بن گیا کہ عدت کا مطلب اعتکاف، عورت کو پکڑو اور اندھیرے کمرے میں بٹھا دو، اس کا مطلب ہے عدت۔ یہ غلط تصور ہے، کچھ علاقائی چیزیں ایسی ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں کہ آدمی بس ایسے سمجھتا ہے کہ یہی ہو رہا ہے۔ ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اس کے 2 ترجمے کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں یعنی شریعت خداوندی میں، اللہ نے جو قانون بنایا ہے، جو نظام بنایا ہے، اس نظام میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ دوسرا ترجمہ کرتے ہیں فی کتاب اللہ کا، لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے لوح محفوظ میں بھی۔ اسی وجہ سے علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ مسائل جو دین کے ہیں اور کسی زمانے کے ساتھ متعلق ہیں، ان میں قمری حساب یعنی چاند کی تاریخ کا حساب رکھنا واجب ہے،
شمسی حساب سے نہیں چلیں گے. جیسے یہی عدت کا مسئلہ ہے کہ عدت اگر گزروانی ہے تو شمسی حساب نہیں، سورج والی تاریخ کا اعتبار نہیں، بلکہ چاند کی تاریخ کا ہی اعتبار کریں گے. رمضان رکھنا ہے، عید منانی ہے، بقرعید منانی ہے، ان سب میں چاند کی تاریخوں کا اعتبار کرنا واجب ہے، انگریزی تاریخوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ دیگر حساب جو ہیں، جیسے بھائی ملازم رکھ رہے ہیں، اس کا مہینہ کب پورا ہوگا، اس کو تنخواہ کب دینی ہے، حاضری غیر حاضری کا مسئلہ، اس میں بھی مستحب یہی ہے، اچھی بات یہی ہے کہ چاند کی تاریخوں کا لحاظ کیا جائے، اگرچہ جائز ہے شمسی تاریخ بھی، لیکن ان چیزوں میں جہاں شریعت کا کوئی حکم متعلق ہے ان چیزوں میں قمری تاریخ کا لحاظ کرنا واجب ہے. ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں یعنی شریعت خداوندی میں یا لوح محفوظ میں. اور یہ کوئی آج سے نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے یعنی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں. اربعۃ حرم، حرم ادب کے معنی میں، احترام کے معنی میں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی رواج کے تابع نہ رہ کر شریعت کی راہ پر چلنا، یہی سیدھی راہ ہے. تم لوگ رواج میں چل رہے ہو کہ کبھی مہینے کو آگے کرتے ہو، کبھی چاہتے ہو اپنی غرض کی وجہ سے اس کو آگے دھکیل دیتے ہو، یہ رواج ہے. تو رواج کے تابع نہ رہ کر شریعت کی رہبری پر چلنا، یہ دین قیم. ذالک الدین القیم. اتنی خرابی تو ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سی دین کی باتوں میں جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کسی مسلمان سے، تو کیا کہتا ہو، بامور صاحب بات تو صحیح ہے پر گزارے نہ ہو، کہا کریں. یہ وہ رواج کے تابع رہنا، رواج کے تابع نہ رہ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم پر عمل کرنا، یہ ہے سیدھی راہ، دین قیم. ذالک الدین القیم. جیسے جہیز کا لینا دینا اور سلام کرنا، شادی کے میاں دلہا کا جو سلام علام ہوتا ہے بتایا جاتا ہے، تو سیدھے بہت سیدھے بن کر جواب دیتے ہیں، مول صاحب کہا کرنا، کیا وہ تو صحیح ہو پر مانی نہ جائے، کوئی مانی نہ کہا کر، اور کوئی مانتا نہیں مانتا تو مان. اور یہ سب بہانے ہیں، اگر کوئی ماننا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی کرنا چاہے. ایسی مثالیں ہو گئی اپنی آواز میں ماشاءاللہ کہ کوئی دیندار ہے اور اس نے ہمت کی، کوئی رسم اس نے نہیں کی اور ہو گئی شادی. تھوڑے بہت دن کے لیے کوئی ناراض ہوا ہو تو قربانی تو اسی کا نام ہے کہ آدمی ترجیح کس کو دیتا ہے، اللہ کو، رسول کو، دین کو یا اپنی برادری کو. تو اللہ رسول کے مقابلے میں برادری کی کیا حیثیت ہے؟ سارے قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے رسم رواج کو آپ نے توڑ دی ہے تو کل کو اللہ تعالیٰ ان سارے دنوں کو آپ کے تابع کر دے گا، یہ خود بخود راضی ہو جائیں گے آپ سے. لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو کیسے راضی کرو گے؟ ان سے تھوڑی راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ آدمیوں کے ہاتھ میں تھوڑی اللہ کا دل، الٹی چال چلتے ہیں. لیکن فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس اے لوگوں ان 4 مہینوں میں کوتاہی کر کے، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یہ خاص ادب کے مہینے ہیں، احترام کے مہینے ہیں. ان 4 مہینوں میں اگر گناہ کرو گے تو اس کی سزا ڈبل ہو جائے گی. بس اپنے اوپر ظلم نہ کرو ان میں کوتاہی کر کے. فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکوں سے جنگ کرو، قتال کرو سب مل کر. کافتن کا ایک ترجمہ، اور کافتن کا دوسرا ترجمہ ہر حال میں، چاہے وہ اشہر و حرم میں سے ہوں یا عام 8 مہینے ہوں. اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں پھر تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ بیٹھے پیٹو، پھر تم بھی مقابلہ کر سکتے ہو اشہر حرم میں بھی، اس لیے کہ وہ تم سے تمہارے ساتھ رعایت نہیں برت رہے. انہوں نے تو اپنے طور طریق کے مطابق محرم کو مان لیا سفر، لیکن مسلمان تھوڑی کر سکتے ہیں کہ اس محرم کو سفر بنا دیں. اب وہ محرم میں اگر جنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے تو اس کو بنا لیا ہے سفر، تو تم لوگ محرم میں ان سے قتال کرو، اس لیے کہ وہ خود رعایت نہیں کر رہے ہیں، تم بھی مت رعایت کرو. وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکوں سے قتال کرو سب مل کر. دوسرا ترجمہ مشرکین سے قتال کرو ہر موسم میں، جون سا بھی موسم ہے، محرم کا ہو، سفر کا ہو، ربیع الاول کا ہو. کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں ہر حال میں. جب وہی رعایت نہیں کر رہے ہیں تو تم کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اپنی تعداد کی کمی یا ساز و سامان کی کمی یا تیاری کی کمی سے خوف نہ کرو. یاد رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جب تم قتال کرو گے، جنگ کرو گے اور اللہ کا حکم سمجھ کر تم میدان جہاد میں اتر رہے ہو تو اپنی بے سر و سامان مت دیکھ لو، جو کچھ تم سے تیاری ہو سکتی ہے وہ کر لو، اس کے بعد اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں معیت سے مراد معیت ذاتی نہیں، یوں معیت ذاتی تو ہر مخلوق کو ہر آن حاصل ہے، ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہاں معیت نصرت مدد کے اعتبار سے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ موقع جہاد ہے، جنگ کا موقع ہے، تو اس موقع پر ہمیں کس چیز کی معیت چاہیے، ساتھ کس چیز کا چاہیے؟ مدد کا۔ اللہ تمہارے جیسے ہم بڑا آدمی کسی سے کہہ دیتا ہے تو ڈرتا کیوں؟ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، کیا مطلب؟ ضرورت پڑے گی تو میں تیری مدد کروں گا، روپے سے، پیسے سے، آدمیوں سے۔ وہی اللہ کہہ رہے ہیں، جاؤ اترو میدان جہاد، ضرورت پڑے گی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیں تقویٰ کی صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُجَاهِدِينَ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاد کی تعلیم دی جا رہی، جاؤ مشرکین سے قتال کرو، مشرکین سے جہاد کرو، تو آنا ہی چاہیے تھا کہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کے ساتھ ہے، لیکن وہ صفت اختیار نہ کر کے مع المتقین، کہ اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں بھی ہے لیکن اگر تقویٰ کی رعایت نہیں کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں، چاہے وہ مجاہد کہے اپنا، اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ صفت تقویٰ کے بعد آتی ہے۔ تو ہر مجاہد کا متقی ہونا ضروری ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آج بھی صورتحال یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے تقویٰ نکل گیا ہے، احتیاط نکل گئی، تو اب تو ذلت ہی تمہارا مقدر ہے۔ اگر اللہ کی مدد کو چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو کہ الیکشن میں تمہاری دعاؤں سے تمہاری مرضی کے مطابق نتیجہ آ جائے، تو تقویٰ اختیار کرو۔ آج کے خاص ایک دن کی وجہ سے اشارہ کر رہا ہوں میں، سمجھ لیں نا، بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے آج خبریں سن کے، بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے خبروں کو سن کر، فلاں جگہ پھر دوبارہ سے ان کی حکومت بن گئی، فلاں ہو گئی ہے۔ کمی ہماری ہے، ہمارے پاس تقویٰ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تقویٰ ہی نہیں، سارے مسلمانوں کا حال ہم جان رہے ہیں، سود کھانا، لینا دینا، ٹٹو، ہولکس، بے شرمی، بے پردگی، بے حیائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ جب تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ کو الزام نہ دیں، اپنے آپ کو الزام دیں۔ فَلَا تَلُومُوا إِلَّا أَنفُسَكُمْ، تم ملامت نہ کرو مگر اپنے آپ کو ہی، کمی ہماری۔ وَاعْلَمُوا، پھر دوسرا اللہ حکیم ہے، علیم ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اگر اس کو یہی منظور ہے تو ہمیں بہت افسوس کرنے کیا ضرورت ہے، اللہ کی مرضی پر ہم بھی راضی ہیں، اللہ کو یہی منظور ہے، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، نسی مہینے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، زیادۃ فی الکفر، کفر میں اضافہ ہے، یعنی کفر کے بہت سے طور طریقے ہیں، بہت سے دستور ہیں، ان میں سے ایک دستور یہ بھی، اس لیے کہا گیا زیادۃ فی الکفر۔ نسی میں نے بتا دیا، نسی مطلب مہینے کو اس کی جگہ سے ہٹانا، آگے کر دینا یا پیچھے کر دینا، جیسے کفار کرتے تھے۔ محرم کا مہینہ آ رہا ہوتا تھا لیکن جنگ ادھوری رہ جائے گی، اس لیے اس مہینے کو تو مان لو سفر کا، اگلے مہینے کو مان لیں گے ہم محرم کا۔ یہ مہینے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا کفر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اضافہ ہے۔ یضل بہ، اس کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے، بے راہ کیا جاتا ہے کافروں کو، بے راہ کرنے والے بڑے کفار جن کو بے راہ کیا جا رہا ہے وہ چھٹویا، تو بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے بھی وہی راہ لے رہے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما، اس مہینے کو حلال مانتے ہیں ایک سال، ویحرمونہ عاما، اور اگلے سال پھر اس کو محرم مان لیتے ہیں، یہ اپنے پاس سے کبھی حلال کبھی حرام۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو بہرحال 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی تعداد پوری کرنی ہے، محترم مہینوں کی۔ اس کو بھول گئے کہ وہ 4 مہینے بھی طے شدہ ہیں اور ان کی جگہ بھی متعین ہے، بس وہ 4 مہینے سال میں محترم کے ماننے، ان کو اب کبھی بھی مان لیں آگے پیچھے کر کے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کریں ان مہینوں کی جن مہینوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، محترم قرار دیا، بس یہ مقصد تھا ان کا کہ 4 مہینوں کی تعداد پوری کرنی، چاہے پہلے کر لیں چاہے بعد میں کر لیں چاہے درمیان میں کر لیں۔ تو یحلونہ عاما، اس مہینے کو ایک سال حلال مانتے ہیں اور اگلے سال اس کو حرام مان لیتے ہیں۔ لیواطئوا، تاکہ تعداد پوری کریں، گنتی پوری کریں ان مہینوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، پس وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو جو اللہ نے محترم قرار دیا یا حرام قرار دیا۔ زین لہم سوء اعمالہم،
ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی کو شیطان نے مزین کر دیا ہے۔ مزین کر دیا گیا، اگرچہ فاعل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مراد متعین ہے کہ شیطان کی چال بازیوں میں سے ایک ہوشیاری، ایک چال بازی یہ ہوتی ہے کہ برائی کو وہ اچھے رنگ میں پیش کرتا ہے، پھر آدمی اس برائی میں لگا ہی رہتا ہے۔ اگر وہ سمجھ جائے کہ برائی تو کرے گا ہی کیوں، برے کام کو بھی چاندی کے ورق میں لپیٹ کے پیش کرتا ہے، تو آدمی اس کو شوق سے کرتا ہے۔ جیسے ہمارے اہل بدعت ہیں بیچارے، جو بدعتی، جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں، تو چادر بھی چڑھائیں گے، پھول بھی چڑھائیں گے، قوالی بھی گائیں گے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، لیکن ان کی نظروں میں وہ کیا بنے پڑے ہیں؟ دین کا کام، ثواب کا کام، تو ثواب سمجھ کے لگے ہی رہتے ہیں۔ یہ شیطان کی ہوشیاری کہ اگر وہ برائی کو برائی دکھا دے گا تو برائی کرے گا ہی کیوں، اس کو ثواب بنا کر، نیکی کا کام بنا کر آدمی کی نگاہ میں اچھا کر دیتا ہے، آدمی اندھا دھند اس کو کرتے رہتا ہے۔ اس لیے اہل تحقیق ہی کہتے ہیں کہ اہل بدعت کو جلدی سے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ نصیب نہ ہونے کی وجہ یہی ہے، اس کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ تو یہ سمجھتا ہے میں نیکی کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ جو گنہگار ہوتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، تو کبھی نہ کبھی شرم آتی ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن اہل بدعت بیچارے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے مزین کر دیا گیا ان کے اعمال کی برائی کو بھی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا جن کی نگاہوں میں ان کے اعمال کی برائی بھی اچھی ہو گئی ہو، تو پھر وہ محروم ہو جاتے ہیں ہدایت سے۔ یہ مضمون پورا ہوا۔ اب خطاب ہو رہا ہے مہاجرین سے، انصار سے، صحابہ سے۔ میں نے پیچھے بتایا تھا غزوہ تبوک کی یہ تمہید شروع ہوئی ہے پیچھے سے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہاں سے کہ اب تک تم لوگوں نے جنگ کی ہے مشرکوں سے، اب تمہیں جنگ کرنی ہے اہل کتاب سے بھی، اور یہ تمہید تھی غزوہ تبوک کی۔ آج کی آیات میں صحابہ کرام کو ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو ابھارا جا رہا ہے تبوک کے جنگ کے لیے۔ تاریخی پس منظر یہ ہے، سن 9 ہجری رجب کے مہینے میں، سن 9 ہجری رجب کے مہینے میں یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح کر چکے ہیں۔ اس کے بعد حنین کا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ حنین کی تقسیم وغیرہ سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو آپ کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ روم کے بادشاہ نے، بلکہ مسیح جو لوگ ہیں ان کا تبوک میں بڑا مرکز تھا، ان لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف جہادی تیاری شروع کی ہیں اور وہ سب چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں مدینہ پر۔ یہ اطلاع حضور کو ملی۔ آپ نے تحقیق حال کے لیے اپنی طرف سے لوگوں کو روانہ کیا، دیکھ کر آؤ کیا بات صحیح ہے، تو گئے خفیہ طور پر، ساری تفصیل وہ دیکھ کر آئے اور سمجھایا، انہوں نے بتایا آ کر کہ بالکل باتیں خبریں صحیح ہیں۔ وہاں جو اہل کتاب ہیں تبوک میں، یہ تبوک اصل میں ملک شام کی سرحد پر ایک مقام تھا، ملک شام کی سرحد پر ایک مقام ہے تبوک، مدینہ منورہ سے تقریباً 750 کلومیٹر۔ بورڈ لگا ہوا، مدینہ سے جب باہر روانہ ہوتے ہیں مکہ المکرمہ کے لیے تو غالباً 30-35 کلومیٹر کا جب سفر ہو جاتا ہے تب ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اور وہاں سے 750 کلومیٹر تبوک لکھا ہوا ہے۔ تو مدینہ سمجھ لو کہ 800 کلومیٹر، تو تقریباً 800 کلومیٹر ہے تبوک۔ اس 800 کلومیٹر کا سفر حضور نے پیدل کیا ہے، اور وہ بھی کب؟ سخت گرمیوں میں گئے 800 کلومیٹر واپس آئے۔ ہم سے 8-10 کلومیٹر بھی اب پیدل نہیں چلا جاتا، تو کیسی قربانی بہرحال دی ہیں حضرات نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی ہے کہ تبوک میں رومیوں نے اور وہاں کے جو نصارہ ہیں انہوں نے ہمارے خلاف تیاری کی ہے اور وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پلان یہ بنایا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں، ہم ہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور آپ نے مدینے میں اعلان کر دیا تیاری کرو اور ہمیں تبوک جانا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب کبھی جنگ کا موقع آتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنا فرماتے تھے تیاری کرو، کسی مہم پر ہمیں جانا ہے، جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے، خفیہ رکھتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے تاکہ راز رہے، اور جہاں ہمیں سفر کرنا جانا ہے ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور بے خبری میں ہم ان کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ جنگ جیتنے کا ایک ہنر ہوتا تھا۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ سفر دور کا ہے اور فصل سب کی تیار ہے، کوئی چھوٹی موٹی جماعت سے نہیں، بہت بڑے لشکر سے، شاہی فوج سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے صاف صاف اعلان کیا کہ ہمیں وہاں جانا ہے، تبوک میں 800 کلومیٹر دور جانا ہے اور رومی لوگوں سے ہمیں جنگ کرنی ہے۔ سب اعلان صاف کر دے تیاری کرو۔
تو جو پختہ کار لوگ تھے، اچھے فدا کار تھے اسلام پہ، وہ تو خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ اب 3 طرح کے لوگ بن گئے۔ ایک جماعت وہ ہے جو بالکل خوشی سے اس حکم پر تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو جان بھی جائے تو کیا ہے، اس کی بات ہے، شوق سے وہ تیار ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو بس بوجھل طبیعت سے، بھائی رسول اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہی پڑے گا، بھاگیں کہاں، طبیعت پہ بوجھ محسوس کرتے ہوئے بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو رہے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جن کا جو پختہ تھے اپنے ایمان میں، لیکن اب چل دیں گے، کل چل دیں گے، پرسوں چل دیں گے، یوں آج اور کل کرتے کرتے وہ سارا ٹائم ان کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ شریک نہیں ہو سکے جنگ میں۔ تھے اچھے لوگ، دیندار تھے، مخلص تھے۔ اور چوتھا طبقہ منافقین کا تھا، جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے تھے کہ اللہ کے نبی ہم معذور ہیں، اس مرتبہ ہم نہیں جا سکتے، ہماری بیوی کہیں گئی ہوئی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ہم ہی ہیں، یا میں اکیلا ہی مرد ہوں، ہماری عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ایسے جھوٹا انہوں نے عذر بنایا۔ تو منافقین نے عذر بنایا، حضور نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک بھائی رہو، نہیں جانا چاہتے، کوئی ہماری طرف سے پابندی تھوڑی ہے۔ جو مخلص لوگ تھے اور ان کا پختہ ارادہ تھا، وہ صرف اس وجہ سے رہ گئے کہ ہمارے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، ہم اپنی سواریوں سے چلیں گے، حضور ایک آدھ ہفتہ آگے بھی نکل جائیں گے تو بھی ہم جا کے پکڑ لیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں تیز رفتار، تو کل چل دیں گے، پرسوں چل دیں گے، یوں وہ پیچھے رہ گئے۔ ان کا تذکرہ 11ویں پارے میں آئے گا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اب رہ گئے صرف 2 طبقے، ایک تو وہ طبقہ جو خوشی خوشی تیار ہو گیا تھا، ان کی تعریف آئی آگے چل کر، اور دوسرے نمبر کا طبقہ وہ تھا جو تیار تو ہوا لیکن من ان کا خوش نہیں ہے، ایسے چاہ رہے ہیں بھائی یہیں رہ جاتے ہیں، اچھا تھا، کیا کریں گے جنگ کر کے، اب تو فصل بھی تیار ہے، گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے، فنا ہو رہی ہے، تو دماغی اعتبار سے انہوں نے بڑا وزن محسوس کیا ہے۔ قرآن ان کو تنبیہ کر رہا ہے، ان آیات میں ان کو تنبیہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض۔ ذہن میں رکھنا، یہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہو رہی ہے جو تیار تو ہو گئے تھے لیکن دماغ پر بڑا بوجھ انہوں نے لیا اور طبیعت ان کی آمادہ نہیں ہو رہی، شوق سے نہیں جا رہے، جا تو رہے شوق سے نہیں جا رہے۔ تو ان کو کہہ رہا قرآن، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، جب تم سے کہا جاتا ہے انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہو، تم زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی بس بوجھل ہو جاتے ہو، زمین پر بیٹھ جاتے ہو، طبیعت نہیں چاہتی کہ اٹھ کے کھڑے ہو کر چل دیں۔ اثاقلتم لفظی ترجمہ ہے تم زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، تم زمین پر گرے جاتے ہو، اٹھ کر چلنے کی ہمت نہیں کرتے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ تمہیں تو شوق سے جہاد کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہیں، اسی میں جواب ہے، یہ جب تم ایمان لا چکے ہو اور اللہ کو اپنا مالک مان چکے ہو اور اپنی جان اور مال کا تم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، تو اس کے حکم پر خوشی خوشی تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم نے سودا کر لیا ہے، تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، تمہارا مال وہ تمہارا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اب اگر اللہ تم سے جان کا مطالبہ کر رہا ہے، مال کا مطالبہ کر رہا ہے، تو طبیعت کو بوجھ کیوں؟ آمنو میں ہی جواب ہے، وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا حکم کو خوشی سے مانو۔ اس لیے بعض احکام میں یہی کہا جاتا ہے حدیث میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ جو تعبیر ہے وہ اسی انداز کی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم شعرہ۔ جن لوگوں نے حدیثیں پڑھی ہیں اہل علم وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر تم مومن ہو تو ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ کام کرو، اگر مومن ہو تو یہ کرو، اگر مومن ہو تو یہ کرو، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو جو اللہ پر، آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، یہ حدیث ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصمت، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایک بول کا حساب ہوگا، جب تمہیں معلوم ہے تو پھر فاتو کیوں بولتے، لا یعنی کیوں بکتے؟ یہ تعبیر سمجھا رہا ہوں میں تمہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، ایک طرف تو تم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے، تو ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، کہ راہ خدا میں نکل پڑو، اثاقلتم الی الارض، تو زمین پر گرے جاتے ہو، زمین سے چپکے جا رہے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟
یعنی تمہیں بس دنیا ہی چاہیے، آخرت نہیں چاہیے؟ اگر آخرت چاہیے تو قربانی۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم لوگ خوش ہو گئے ہو، راضی ہو گئے ہو دنیاوی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں؟ یعنی مومن کی پہلی ترجیح آخرت ہے، آخرت کا نقصان نہ ہو، چاہے دنیا کا نقصان ہو جائے، چاہے جان کا نقصان ہو جائے، چاہے مال کا نقصان ہو جائے۔ اب ہماری اور آپ کی طبیعت کا آپ خود اندازہ کر لیں، ہم لوگوں نے دنیاوی منافع کو مقدم کر لیا، دنیاوی نفع ہونا چاہیے۔ اگر دنیاوی نفع میں نقصان ہو رہا ہے تو پھر ہم دین کے کام میں آگے نہیں بڑھتے۔ ہاں، دین کے کام کے ساتھ ساتھ دنیاوی نفع ہوتا ہو تو خوب کرتے ہیں اس کام کو، دنیاوی نفع بھی اگر ہو رہا ہو تو اس دین کے کام کو کرتے ہیں۔ یہی معیار ہے اخلاص کو پہچاننے کا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے سلوک میں یہی لکھا ہے کہ آدمی کو اپنی طبیعت کا امتحان اس طرح لینا ہے کہ وہ دین کے اعمال کا، کون سے اعمال کا پابند ہے، جن اعمال کے ساتھ دنیاوی کوئی نفع وابستہ ہے پھر ان کاموں کو کرتا ہے، کوئی کمال نہیں۔ جن اعمال کے کرنے میں دنیاوی کوئی نفع نہیں ہے، مشقت ہی مشقت ہے، پھر بھی تم اس کو کرتے رہتے ہو، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ جن عمل کرنے میں تمہیں کوئی دنیاوی نفع نہیں ملتا، وہاں سست پڑ جاتے ہو، معلوم ہو کہ اخلاص میں کمی ہے۔ اس کو اگر پڑھائیں گے تو بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ جیسے کسی مدرسے میں تم پڑھا رہے ہو اور کوئی خاص وجوہات مدرسے چھوڑنے کی نہیں ہے، حالات موافق ہیں، درس بھی طبیعت کے موافق ملا ہوا ہے، خوب دینی خدمت بھی ہو رہی، لیکن دوسرے مدرسے سے پیشکش آ گئی 1000 روپے تنخواہ بڑھا کر، تو محققین نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہاں سے مدرسے کو چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں جگہ لے لیتے ہیں، اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد تعلیم نہیں ہے، تنخواہ ہے۔ جب کوئی تنگی نہیں ہے، ترشی نہیں، تمہارا گزارا ہو رہا ہے، بلا وجہ ایک ادارے کو چھوڑ کر دوسرے ادارے میں جانا، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اس کا مطلب تمہارا مقصد تنخواہ تھا، تعلیم نہیں ہے۔ ہاں، فقر و فاقہ اگر چل رہے ہوں، تنگی ترشی ہو تو پھر جگہ چھوڑی جا سکتی ہے، زیادہ کے لالچ میں دوسری جگہ جایا جا سکتا ہے، وہ الگ مجبوری ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیاوی زندگی کا نفع آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی تھوڑے کے پیچھے نہ لگے، زیادہ کے پیچھے لگے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی دنوں کی ہے، تو تھوڑے دن کے نفع کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابد الآباد جو زندگی ہے اس کا نقصان کر بیٹھے۔ فما متاع الحیات الدنیا، بس دنیاوی زندگی کا نفع نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا، یہ لفظی ترجمہ، دنیاوی زندگی کا نفع آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ الا تنفروا، اب دوسرا انداز سے کلام ہے اللہ کا جس میں تھوڑی سی سختی ہے۔ الا تنفروا، اے مسلمانوں اگر تم نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تم کو سخت عذاب دے گا، اور یہ عذاب دنیا میں ہی ہوگا کہ تمہارا مقدر ذلت اور رسوائی ہے، تمہارا مقدر ماتحت رہنا ہے، محکوم بن کر رہنا ہے۔ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو ہمیشہ دوسروں کے تابع بن کر ہی رہو گے۔ اس لیے کبھی کبھی مجھے جوش آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں بے تکلف دوستوں میں کہ ہندوستان میں جو حالات ہیں وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہیں، جہاد چھوڑ دینے کی وجہ سے ہیں۔ جب امت مسلمہ جہاد کو چھوڑے گی تو وہ ہمیشہ ماتحت ہی رہے گی، دب کر ہی رہے گی، کٹتی پٹتی ہی رہے گی۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، الا تنفروا، اگر تم لوگ نہیں نکلو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اور دردناک عذاب کی تشریح اور تفسیر علماء یہ کرتے ہیں یعنی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی، تم دوسری قوموں کے ماتحت رہو گے، وہ تمہیں جب چاہیں گے کچھ لیں گے، جب چاہیں گے پیٹیں گے۔ اور اگر جہاد کرتے رہو گے تو لوگ تم سے دب کر رہیں گے، تم اوپر چڑھ کر رہو گے۔ یہ تفسیر اس کی علماء نے کی، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دوسری قوم تمہارے بدلے میں لے آئے گا۔ تم ناکارہ ہو گئے، چھٹائی کر دے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں ختم کر دے گا، اور ایسوں کو ایمان دے دے گا جو پھر جہاد کے معاملے میں کمزور نہیں رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی ظاہر فرما رہا ہے، مجھے تم سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے، تم کام کرو تو کرو، نہیں تو ہم بدل دیں گے۔ ہم آج کل اپنی فیکٹری کو جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، کام کرنا تو کرو، نہیں تو ہم دوسرا مزدور لے آئیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے دین کا کام لے رہا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو ہٹو، اللہ کسی اور سے دین کا کام لے لے گا، کسی اور قوم کو ایمان دے دے گا اگر تم قدر نہیں کرو گے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس طرح تنبیہ آئی ہوئی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ بھی آیا ہوا
اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو تمہارے بدلے میں لے آئے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح ناقدرے نہیں ہوں گے، وہ شوق سے اللہ کے دین کی قدر کریں گے، عظمت کو پہچانیں گے۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز بہت دنوں سے کسی قوم کے پاس رہتی ہے تو اس کی حیثیت نکل جاتی ہے۔ جیسے دین اسلام ہمارے پاس جدی ہے، باپ دادا کی طرف سے آیا ہے، تو ہمیں اس کی کیا قدر معلوم ہوگی۔ جن کو اللہ تعالیٰ اچانک قبول فرمائے گا اور دولت ایمان سے سرفراز فرمائے گا، وہ اس کو ہیرا سمجھ کر، قیمتی چیز سمجھ کر دیکھیں گے اور اس کے لیے جان اور مال کی قربانیاں دیں گے، سینے سے لگائیں گے۔ ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد پھر ان کی نگاہ میں بھی وہ ایسی چیز ہو جاتی ہے، گھر کی مرغی دال برابر، وہی چیز یہاں پہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اور یہی تنبیہ لفظ بدل کے تھوڑا سا یہاں ہے، إِلَّا تَنْفِرُوا، اگر تم لوگ نہیں نکلو گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور اس عذاب کی ابتدا دنیا میں ہو جائے گی۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ دوسری قوم تمہارے بدلے میں لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اللہ جب تبدیلی کرے گا، اقوام بدلے گا، تو تم مل کر کیا کر سکتے ہو؟ اللہ کا فیصلہ کن ہے، بس وہ کہے گا تبدیلی ہو جائے گی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تبدیلی قوم پر بھی قادر ہے۔ آج تمہیں ایمان ملا ہوا ہے، اگر ناقدری کرو گے آنے والی نسلیں تمہاری مرتد ہو جائیں گی، کسی اور قوم کو اللہ ایمان دے دے گا، اور پھر تم اس پر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ الا تنصروا، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی ایک تفسیر، اور یہی راجح ہے دین کی تفسیر۔ اگر تم دین کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم قرآن کی مدد نہیں کرو گے، یہ جو تنصروا میں ہو ضمیر ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن راجح یہی ہے کہ ہو ضمیر کو حضرت محمد الرسول اللہ کی طرف لوٹایا گیا۔ اب ترجمہ ہوگا، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، یعنی محمد الرسول اللہ کی، وہ تمہیں جہاد پر ابھار رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، فضیلت سنا رہے ہیں، ثواب بتا رہے ہیں، اور تم آمادہ نہیں ہو رہے، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو اس کی پہلے بھی مدد کر چکا ہے، اکیلا اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، وہ کوئی تمہاری خاص مدد کا محتاج نہیں، اس کا کام تو اللہ پھر بھی چلائے گا۔ کس کا؟ محمد الرسول اللہ۔ تم اگر معاون بن کر، مددگار بن کر ان کے ساتھ جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، فتح یاب ہو کر لوٹو گے، مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، نہیں تو آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، تمہاری آخرت بنے گی۔ اور اگر تم مدد نہیں کرتے ہو محمد کی تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ اپنے محمد کی، اپنے رسول کی پہلے بھی کئی بار مدد کر چکا ہے، تمہارے بغیر بھی کر چکا ہے، آج پھر کرے گا وہ مدد۔ اگر تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تبوک چلو، نکلو، تو تمہارے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم محمد کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تو اس کی مدد کر چکا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، کہاں سے؟ مکے سے، مکے سے ہجرت کا واقعہ ایک طرف اشارہ۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا مکے سے، ثانیہ سے نہیں، جب کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، دو تھے ہجرت کے ساتھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر، ان دو میں سے دوسرے حضور ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ ابوبکر۔ اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں ساتھی ایک غار میں تھے، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ محمد اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا، اس کا پس منظر آپ کے ذہن میں بار بار ہجرت کا قصہ آپ نے سنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابوبکر نے مل کر ہجرت کی ہے، اور غار ثور میں جا کر 3 دن قیام کیا ہے۔ پھر مشرکین نشان قدم کو دیکھتے دیکھتے کھجیا، پرانے لوگ جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوں سمجھتے ہیں کھجیا ہوتے تھے، کھوج لگا لیا کرتے تھے، کھجیا کے ذریعے حضور کے پاؤں کے نشانات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ گئے۔ اس زمانے کے کھجیا اتنے ماہر تھے کہ پتھر پہ بھی وہ کھوج لگاتے تھے، پتھر پہ بھی۔ اتنا تو ہمیں بھی ہوش ہے، ہمارے یہاں علاقے کے جو کھجیا ہوتے تھے وہ بھینس کا کوچ پانی میں بھی لگاتے تھے، یہ تو تم لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا۔ بھینس جہاں کے نکل کے چلی جاتی تھی، پانی میں بھی وہ کوچ ڈھونڈ لیتے تھے، یہاں کے گئی، یہاں کے گئی، یہاں کے گئی۔ ایسے ہی مکے سے حضور روانہ ہوئے ہیں ابوبکر کے ساتھ، تو کھوج لگاتے 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 غار تک پہنچ گئے۔ ان کا جو کھجیا تھا وہ اتنا ماہر تھا، پتھر پہ بھی اس نے کھوج تلاش کیا، اور بتایا یہاں کے گئے، یہاں تک گئے، اور غار کے منہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہاں تک تمہارا آدمی آیا ہے، اس سے آگے کہیں نشان نہیں مل رہا۔ بالکل ٹینٹ پہ کھڑے ہیں غار ثور کی، جیسے یہاں وہ غار ہے اس پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہاں کھڑے رہیں گے اوپر تو نچلے والوں کو ان کا پاؤں نظر آ رہے ہیں، یہاں
تو ابو بکر کو حضور کو ان کے پاؤں نظر آ رہا ہے، اگر وہ جھک کر یوں دیکھ لیں تو یہاں نظر آ جائیں گے۔ اس موقع پر ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اگر یہ ذرا سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس وقت حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ پھر اللہ نے مدد کی، کیا مدد کی کہ ان کا دل میں یہ خیال تک بھی نہیں آیا کہ ہمیں جھانک کر دیکھ لینا چاہیے، بلکہ وہاں ایک روایت کے مطابق سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے مکڑیوں نے جال تن دیا تھا غار کے منہ پر، اس جال کو دیکھ کر یہ کہنے لگے یہاں کون ہوگا، اگر کوئی ہوتا تو یہ جال کیوں ہوتا، یہ جال تو ٹوٹ گیا ہوتا۔ پھر ایک روایت میں وہی تفسیر میں بھی ہے کہ کبوتر نے انڈے رکھ دیے تھے، اگرچہ محدثین اس روایت کو بہت معتبر نہیں مانتے ہیں، لیکن ہے بہرحال سیرتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ کبوتر کے 2 انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، جال بنا ہوا ہے مکڑی کا، تو ان کے ذہن نے یہ کام کیا کہ یہاں کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اگر کوئی چھپا ہوا ہوتا تو یہ سب چیز کیوں ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کوئی ایسا کام کرے گا۔ تو مکڑی کے جال سے بھی اللہ دشمنوں سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ مکڑی کے جال میں کیا دم ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو بے سر و سامانی میں بھی وہ ہماری مدد کر دے گا۔ ان واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس میں، اللہ تنصرو، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، جبکہ وہ 2 میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں ساتھی غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ محمد الرسول اللہ اپنے ساتھی یعنی ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو یہاں محدثین کی اور مفسرین کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، کہنے لگے اگر کوئی آدمی ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، ابو بکر کی صحابیت کا اگر انکار کرے تو وہ کافر ہے، جبکہ دوسرے صحابیوں کی صحابیت کا اگر انکار کرے تو کافر نہیں، گمراہ کہیں گے۔ لیکن یہاں ابو بکر کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر کی صحابیت کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ محمد الرسول اللہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اور وہ ساتھی متعین کون ہے، ابو بکر ہیں، تو ابو بکر کا حضور کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، ابو بکر کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ ایسے ہی علماء نے دلیل لی کہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ اول ہونے کا ثبوت بھی اسی آیت میں مل رہا ہے، ثانی اثنین کہا گیا، ثانی اثنین، جبکہ 2 میں سے دوسرے تھے، کون، محمد الرسول اللہ، اور دوسرا کون، ابو بکر۔ اور ثانی کس کو کہا جاتا ہے، جو اصل کے بعد خلیفہ بنتا ہے، جو اصل کے بعد خلیفہ اول ہوگا وہ ثانی ہے۔ تو اسی آیت سے استدلال کر کے علماء نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو بھی ثابت کیا ہے، اگرچہ اس کی ضرورت بھی نہیں رہتی، احادیث میں صراحت موجود ہے، اشارہ موجود ہے۔ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ پس اللہ نے تسکین نازل کی علیہ محمد پر۔ اس کا ربط اس واقعے سے بھی ہو سکتا ہے، ہجرت والے سے، غار میں ہیں، ابو بکر تھوڑا سا ڈر رہے ہیں، لیکن حضور اتنی پختگی کے ساتھ فرما رہے ہیں ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ سکون قلب اللہ نے محمد کے دل پر اتارا، ورنہ تو محمد بھی ایک انسان تھے، وہ بھی گھبرا سکتے تھے، لیکن بالکل پر اطمینان حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، چہرے سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے ہی تو ان کے دل پہ سکون اتارا تھا، یہ اطمینان قلب ہم نے ہی تو دیا تھا۔ یہ جوڑ یہاں بھی ہو سکتا ہے، کچھ مفسرین کی رائے نہیں، یہاں مضمون پورا ہو گیا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اور یہ مثال چل رہی ہے فقد نصرہ اللہ کی، کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے، ہجرت کے سفر میں مدد کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کی مدد میدان بدر میں بھی کی ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد پر سکینہ نازل کیا، اور سکینہ کی تفسیر اب کرتے ہیں فرشتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے، ایسا لشکر اتارا جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، جس لشکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ کی مدد کی تھی۔ فانزل اللہ سکینتہ، بس اللہ نے تسکین نازل کی یا اپنا سکینہ نازل کیا محمد پر، وأیدہ، اور محمد کو طاقت بخشی، بجنود، ایسے لشکر کے ذریعے، لم تروہا، جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو کر دیا نیچے، ان کا بول پست ہو گیا، مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا۔ بول بالا جو بولتے رہتے ہیں نا، وہی تعبیر، بول بالا، بالا من اوپر، بول نیچے،
تو وہ بھی کہتا آئے تھے، جیسا آج کل کے یہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں شری رام، کیا کہتے ہیں، جے شری رام بھلا، یہ ان کا بول ہے، تو ایسے کفار کا بھی بول ہوتا تھا، تو اس کو نیچے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مسلمان کے بول کو بالا کر دیا ہے۔ وجعل کلمۃ الذین، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے علیٰ بلند کر دیا، بالا کر دیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تو ہوا تنبیہ کا انداز، تم نہیں مدد کرو گے تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہلے بھی اکیلا مدد کر چکا ہے، آئندہ بھی کرے گا، تمہیں اپنی آخرت بنانی ہے تو کرو مدد حضور کی، یہ تنبیہی انداز ہے۔ اب امر آ رہا ہے، انفروا خفافا وثقالا، اے مسلمانوں راہ خدا میں نکل پڑو، ہلکے پھلکے ہو تب بھی، وثقالا، اور بوجھل ہونے کی حالت میں بھی۔ خفاف ہلکا اور ثقال بوجھل، اس کا دو مطلب ہے، اگر تم تنگی کی حالت میں ہو تو بھی نکل پڑو، تنگی یعنی پیسہ نہیں ہے، تنگی ترشی کا زمانہ ہے تو بھی نکلو، یہ ہے ثقال۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، مالداری کا زمانہ چل رہا ہے، کسی کا کوئی قرض ورضہ تمہارے سر پر نہیں تو بھی نکلو، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر کی گئی خفافاً ثقالاً کی، خوش طبعی سے نکلو، دل خوش ہے تو بھی نکلو، یہ خفاف۔ ثقالاً دل نہیں چاہ رہا، جیسے دوسرا طبقہ تھا صحابہ کا، جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن حکم مل رہا چلو نکلو، یہ ثقالاً۔ تو یا نشاط کے ساتھ نکلو یا بغیر نشاط کے نکلو، تنگی ہو تو بھی نکلو، خوشحالی ہے تو بھی نکلو۔ فصل کا زمانہ ہے، فصل کٹنے کا وقت آ رہا تھا، یہ تبوک کا جب وقت تھا اس کو ثقال کہا گیا۔ جب فصل کٹنے کا وقت نہ ہو وہ خفاف ہے، جیسے ہمارے یہاں زمیندار کا ایک بوجھ ہوتا ہے وہ ثقال ہے، زمیندار نمٹ جاتا ہے وہ خفاف ہے، اب کوئی بوجھ نہیں طبیعت پہ، فارغ بیٹھے ہو۔ ہماری تشکیل کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں بھائی اب تو کوئی کام بھی نہیں ہے، زمیندارے سے فارغ ہو گئے، فلاں ہو گئے، فرصت ہے بھائی نکلو، یہی وہ انفروا خفافا وثقالا، جب بوجھ نہ ہو تو بھی نکل پڑو، اور جب بوجھ ہو تو بھی نکل پڑو، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ اس کو مت دیکھو بھائی ابھی طبیعت میں نشاط نہیں ہے یا ابھی پیسہ جیب میں نہیں ہے، جس حال میں بھی ہو، تنگی ترشی خوشحالی، اس میں نکلو، زمیندارے کی مشغولی غیر مشغولی جو بھی حال ہے اس میں نکلو۔ ایسی کچھ تفسیر کی گئی ہے، خفافاً تم جوان ہو شبان تو بھی نکلو، ثقالاً بوجھل یعنی بوڑھے ہو، لیکن نفیر عام ہو چکی ہے تو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی نکلو راہ خدا میں۔ تو خفاف اور ثقال میں بڑی عمومیت ہے، یعنی کسی حال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر آمادہ رہو، یہ عام تفسیر ہو جائے گی۔ اللہ کے حکم کے لیے ہر وقت تیار رہو، کسی حال کی پرواہ نہ کرو۔ حال کیا یہ ہے، مشغولی کا زمانہ ہے، فارغ ہونے کا زمانہ ہے، جوانی کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا زمانہ ہے، بیماری کا زمانہ ہے، صحت کا زمانہ ہے، زمیندار کا بوجھ ہے یا نہیں ہے، یہ سب خفاف اور ثقال ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا حکم جب عام ہو جائے سب کو نکلنا ہے۔ یہیں سے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا کہ جہاد کے لیے جب نفیر عام ہو جائے، نفیر عام کا مطلب اعلان عام، بھائی ہر گھر سے آدمی چلنا چاہیے، ہر ایک کو نکلنا ہے، یہ حکم ہو جائے تو پھر ہر ایک کا نکلنا فرض عین ہوتا ہے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کافروں کی طرف سے دارالامن پر حملہ ہونے کی امید ہو، ڈر ہو، تو پھر بادشاہ وقت خلیفۃ المسلمین اعلان کرتا ہے ہر ایک کو مقابلے میں نکلنا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں نفیر عام۔ تو اگر نفیر مانا اعلان، نفیر عام ہو جائے، اعلان عام ہو جائے امیر المومنین کی طرف سے بھائی ہر ایک کو نکلنا ہے، تو ہر ایک کا نکلنا جہاد میں فرض عین ہے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہوں، خدمت کے محتاج ہوں، تو جوان بچہ ان کی پرواہ کیے بغیر جہاد میں جانا ضروری ہے، ان کو اللہ کے حوالے کرو۔ اور اگر نفیر عام نہیں ہے بلکہ 100 200 1000 2000 آدمی سے کام چل جائے گا، تو 1000 2000 آدمی اکٹھے ہو گئے، اب بقیہ لوگوں کو نکلنا فرض نہیں ہے، 1000 2000 آدمی چلے گئے، سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ روایات، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ نبی میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری اماں زندہ ہیں، والدہ زندہ ہیں؟ کہاں ہے؟ فرمایا جاؤ انہی میں جہاد کرو، انہی میں جہاد کرو کا مطلب یہ انہی کی خدمت کرو، وہیں تمہیں ثواب مل جائے گا۔ وہاں شرح یہی کی جاتی ہے کہ نفیر عام نہیں تھی بلکہ 1000 2000 آدمی کی ضرورت تھی، وہ ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کوئی صحابی آ کر کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں بھی جانا چاہتا ہوں، حضور فرمایا والدہ کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، ہماری ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ اگر نفیر عام ہوتی تو حضور اس طرح منع نہ فرماتے۔ انفروا خفافا وثقالا، راہ خدا میں نکل پڑو ہلکے ہونے کی حالت میں، وثقالا بوجھل ہونے کی حالت میں،
وجاہدو اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں باموالکم وانفسکم اپنے مالوں اور جانوں سے، مال بھی لگاؤ جان بھی لگاؤ، جاؤ راہ خدا فی سبیل اللہ کا ترجمہ میں پہلے سے کرتا رہا ہوں، انفروا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں نکل جاؤ، جہاد کرو راہ خدا میں اپنی جان سے بھی مال سے بھی، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس حقیقت کو سمجھو۔ اگر جان خرچ کر کے جنت مل جائے تو سستا سودا ہے، مال خرچ کر کے اللہ راضی ہو جائے سستا سودا ہے، بمقابلے اس کے کہ 80 سال تک آدمی سر ماتھا زمین پر رگڑے اور اللہ کی رضامندی کی کوئی ضمانت نہ ملے، اس کے مقابلے میں جہاد میں جاؤ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئۃ راہ خدا میں قتل ہو جانا، شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے، سستا سودا ہے۔ جب لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر ہوتا مال عرضاً مال، اگر ہوتا مال قریبی زمین میں، وہ سفراً قاصداً اور سفر ہوتا معتدل بہت لمبا نہ ہوتا، لاتبعوک تو یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے۔ نفسیاتی چوٹ ماری جا رہی ہے کہ اگر تھوڑا دور کا سفر ہوتا نفع زیادہ ملتا تو پھر ان میں سے کوئی انکار نہیں کرتا، سب چلتے، اس لیے کہ دنیاوی نفع مل رہا ہے، آخرت کا ثواب بھی ملے گا، دنیاوی نفع بھی ہے اور زیادہ محنت بھی نہیں ہے، قریبی تو جانا ہے۔ اب چونکہ مسافت ہو گئی بہت لمبی، تبوک جانا ہے 800 کلومیٹر جانا ہے، گرمی کا موسم ہے، کھجور کی فصلیں بالکل تیار ہیں، اس لیے دشوار ہو رہا ہے ان کے لیے نکلنا، تو اللہ تعالیٰ نفسیاتی ضرب مار رہے ہیں۔ لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا مال قریب، وسفرا قاصدا معتدل سفر بہت لمبا نہ ہوتا، لاتبعوک تو ضرور اے پیغمبر یہ آپ کی پیروی کرتے، سب ایک آواز پر کھڑے ہو کر چلتے تھے۔ ولکن بعدت علیہم الشقہ، الشقہ مسافہ، لیکن ان پر دراز ہو گئی ہے مسافت، بہت لمبی مسافت ہے۔ وسیحلفون باللہ اور عن قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یہ منافقین کا حال ہے، اور عن قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لو استطعنا اگر ہم سے ہو سکتا، لخرجنا معکم تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے منافقین، اور اگلا الامور کا ہی تذکرہ آ رہا ہے۔ یہلکون انفسہم وہ اپنا آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ بخوبی جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر منافقین کا احوال کی تفصیل اگلے رکوع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق